کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان کو ضرور سنیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ منتشر ہو گئی، خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی۔ یزدگرد کے پاس جا کر کی خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے۔ اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا۔ لڑنے سے پہلے ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں، لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا۔ بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے۔ اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی، پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے۔ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد۔ جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں، وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے فتح ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے۔ روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے، اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے۔ ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا۔ لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا، وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی۔ وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے۔ حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے۔ مدینے میں مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑے سوار کو کہا، ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا، کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا۔ حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارت ہے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں۔ یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت خالد بن ولید وہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے، اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا، اور وہاں کے بطری کو یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا، اس کے گھر بیٹا ہوا تھا۔ وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد بن ولید جیسی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بدکے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی. ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے, دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے. بے شک اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی, حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا, جنگ کرنا نہیں تھا, ان کو صلح پر مجبور کر دی. سبحان اللہ. صرف چل کر کے آئے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا. یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا. اس وقت کے سپر پاور, دوسری سپر پاور طاقت جی روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا. سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی. ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد, وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے, فوجیوں کو. عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے, حمص چلا گیا ہے, اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا. قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف, بڑی بڑی دیواریں, اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا. کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی, اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا. اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے, جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی. تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے, کیونکہ ان کو پتا چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے. لڑنا تو تھا نہیں. یہ محاصرہ 40 دن تک چلا, یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے, تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے. اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک, عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے ہم, جی سبحان لڑنا مشکل ہے, ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں. کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے. تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا. ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ, صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں. جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ آئے ہیں ٹھیک ہے, ہم صلح کریں گے, لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شانہ شوکت کے ساتھ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے. ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا, پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی, آدھے لباس میں, برہنہ لباس میں, اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے ہیں سڑکوں پر. ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے. آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں, مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں, یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہی, عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہی. ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی, اللہ اکبر, کمال استقامت ہے. استقامت اللہ نے کیسے دی, آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے. اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے, اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی, تم پر لعنت بھیجی جائے گی, اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے, خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے. وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے, حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی. بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں.
اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے تمہاری نظر دھوکہ کھاتی ہے. تم اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہو یا جو ناجائز ہے اس کی طرف نظر ہی ڈالتے ہو، یہاں سے تمہارا پورا جسم بدل جاتا ہے. نظریں تمہارے دل کے اندر حرکتیں پیدا کرتی ہیں، پھر یہ کام سبحان اللہ. نظریں تمہیں زنا تک لے جاتی ہیں. اللہ یعوذ باللہ، نظر سے بچنا بہت ضروری ہے. حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد وہ سارے نوجوان سپاہی جانتے ہو کیسے چلتے ہوئے جا رہے تھے. آج بھی ہم نے فوجیوں کے پریڈ دیکھے ہیں، جی یہ آج بھی فوجی چلتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ جس طرح سے چلتے ہیں ان کی اپنی چال ہوتی ہے فوجیوں کی، لیکن خالد بن ولید کے لشکر کی چال ہی الگ تھی. روایت کرنے والے بتاتے ہیں وہ ایسے چل رہے تھے اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا. اس طرح سے ساکت و جامد سیدھے سیدھے چلے گئے. بازار میں کھڑی ہوئی بہنا عورتیں ان کو اپنی طرف بلاتی رہ گئیں، دامے فریب میں پھنسانے کے لیے حربے کرتی رہیں. ایک جوان نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا. پورا بازار سر کر لیا اور قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. ادھر یہ عیسائی بدماش شراب پی رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ بھٹک گئے ہوں گے اور اس فتنے میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں گے اور ہماری فوج ان کا مقابلہ کر سکے گی جب یہ عیاش ہو جائیں گے. لیکن سب کو صحیح سلامت قلعے کے پھاٹک پر پہنچے ہوئے دیکھا. عیسائی پادری ہکا بکا رہ گیا، چابیاں لایا اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا، کہا لے لو یہ تمہاری ہیں، آپ اس قلعے کے مالک ہیں، لیکن آپ قلعے کا دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. خالد بن ولید سے اس عیسائی پادری نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے تم نے جو جماعت جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے یا فرشتوں کی ہے؟ ان کے دلوں کے اندر خواہشات ہے یا نہیں؟ ان کے اندر نفس ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے کچھ نہیں کہا. تصور میں یہی کہا ہوگا. آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید نے، اے نادان عیسائی تو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا ہو ان کے سامنے بھلا دنیا کا حسن کیا معنی رکھتا ہے. ہاں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اعلی حضرت نے سچ کہا ہے. بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. حضور کے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ تلوے کا حال یہ ہے کہ آپ کا تلوا دیکھ لوں تو کسی کا چہرہ اچھا نہ لگے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے شیدائی صحابہ کو کوئی خرید نہ سکا. سیدنا خالد بن ولید نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا. فتوحات بڑھتی گئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا ہرقل موجود تھا، عظیم الروم جس کو کہتے ہیں. ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی. یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے، ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے، مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں. کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں. جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا، ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا. وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر. جزیہ، ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا. جزیہ کہتے ہیں. جی سبحان اللہ.
اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان، جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانوں، آج بھی یہ سسٹم ہے، آج بھی یہ سسٹم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اچھا لگا ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت ہی پیارا بیان ہے. نعت پاک کی چند اشعار سماعت کریں اور آئندہ بیان سننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور پارٹ نمبر 2 کو بھی آخر تک سماعت کریں. چلیے نعت پاک شروع کرتے ہیں. مصطفیٰ صلی علی صلی علی صلی علی، مصطفیٰ صلی علی صلی علی صلی علی، مصطفیٰ صلی علی صلی علی صلی علی. آپ ہیں ختم رسل، آپ ہیں محبوب خدا. مصطفیٰ صلی علی صلی علی صلی علی، مصطفیٰ صلی علی صلی علی صلی علی، مصطفیٰ صلی علی صلی علی صلی علی. آپ ہیں ختم رسل، آپ ہیں محبوب خدا. مصطفیٰ صلی علی صلی علی صلی علی، مصطفیٰ صلی علی صلی علی صلی علی.